صبرین باغ میں آرام کر رہی تھی۔ آنٹی یاسمین اس کے لیے کمبل لینے گئی تھی۔ جس جگہ پر وہ بیٹھی تھی وہاں سے ماؤنٹین کا کامل نظارہ نظر آ رہا تھا۔ گرمیوں کی ہلکی خوشبو سے گھیرے ہوئے تھی۔ جب رات کی ہوا چل رہی تھی، تمہیں موم بننے پر مبارک ہو۔ ریحام آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ اس نے اس کی طرف نظر تک نہیں کی۔ ارے کیا تم مجھ سے ابھی بھی ناراض ہو؟ تم آسٹریلیا کے سب سے امیر آدمی کی بیوی ہو۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ تمہیں میرا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اگر میں نہ ہوتا تو تم ابھی بھی زیر زمین معشوقہ ہوتی۔ اس نے اسے غصے سے گھورا لیکن چپ بھی رہی۔ اس سے زیادہ بے شرم وہ کسی شخص سے کبھی نہیں ملی۔ حقیقت میں اب وہ اس کے ذریعے پھنسائے جانے پر غصہ نہیں تھی۔ حالیہ دنوں میں بہت ساری باتیں ہو چکی تھی اور بہت سے لوگ تھے جو اسے غصہ دلا چکے تھے۔ اس نے اس کے چہرے پر لکیروں کو دیکھ کر افسوس کا اظہار کیا۔ میں تمہیں یاد دلانے آیا ہوں کہ ہوشیار رہنا۔ کیا؟ شہزام پر میں نے سنا ہے کہ جب بیوی پریگننٹ ہوتی ہے تو مرد دوسری خواتین کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اس لیے تمہیں اس پر نظر رکھنی ہوگی۔ ہاں، اس نے آدھے مذاق میں کہا۔ ہمیں جلدی یہاں سے جانا چاہیے۔ یہاں کافی ہوائیں چل رہی ہیں۔ تمہیں بھی یہاں زیادہ دیر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اس نے ہاتھ ہلایا اور پلٹ کر جانے لگا۔ صبرین نے اپنی پیشانی پر شکن ڈال کر سوچا، ریحام یہاں تک کیوں آیا تھا؟ یہ بتانے کے لیے۔ وہ آج دوسرا شخص تھا جس نے اسے خبردار کیا۔ رانیہ نے بھی یہی کہا تھا مگر وہ قصے میں محتاط ہونے کا کہہ رہی تھی۔ اس نے تم سے کیا کہا؟ شہزام نے جب ریحام کا غصے سے پیچھے ہٹتا سایہ دیکھا تو اس کے ساتھ آ کر شال لے آیا اور اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ کچھ نہیں، وہ دوسری طرف دیکھنے لگی۔ جو کچھ بھی وہ کہے اس پر یقین مت کرنا۔ میں شرط لگا سکتا ہوں کہ وہ ابھی تک صدر کا عہدہ کھونے پر خوش نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تم میری کمزوری ہو، اس لیے وہ ہمارے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ پھر اس نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ تم کافی دیر سے یہاں ہو، چلو واپس اندر چلیں اور فلم دیکھیں۔ نہیں، ورثہ جھکائے افسردہ سی ہو گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ بیڈ روم میں اکیلی بیٹھے مگر ساتھ ہی وہ اس سے حالیہ لا تعلقی کی وجہ سے اسے معاف بھی نہیں کر پاتی تھی۔ عورتیں ہمیشہ وہی کہتی ہیں جو وہ چاہتی نہیں۔ وہ اسے سینما روم میں اٹھا کر لے گیا۔ وہ کافی دیر سے یہاں تھی مگر یہ پہلی بار تھا جب وہ دونوں ساتھ میں یہ فلم دیکھنے آ رہے تھے۔ اس سوچ پر وہ غمگین ہو گئے۔ شہزام سوری، تم نے یہاں کتنی ہی بار اتنی بلائنڈ ڈیٹس یا گرل فرینڈ کے ساتھ فلم دیکھی ہوگی؟ نہیں، وہ انکار کرنے ہی والا تھا کہ پھر یاد آیا کہ پہلی بار جب صبرین ولا آئی تھی تو اس نے تانیہ کے ساتھ یہاں فلم دیکھی تھی۔ اسے جلنے کا احساس ہوا۔ شہزام کے ہونٹوں کے کونوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ پھیل گئی، پھر وہ اس کے قریب جھک کر ہونٹوں پر ایک ہلکی سی کس دے آیا۔ بے وقوف، میں نے تانیہ کے ساتھ یہاں فلم نہیں دیکھی تھی۔ میں پورے وقت اپنے فون پر تھا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ فلم کا کیا حال تھا۔ میں جالس نہیں ہو رہی ہوں، مجھے اکیلا چھوڑ دو بس۔ اس نے اس کی مغرور مسکراہٹ دیکھ کر اچانک شرمندگی محسوس کی۔ میں کہیں نہیں جا رہا ہوں۔ وہ فلم منتخب کرو جو تمہیں پسند ہو۔ میں تمہارے لیے کچھ اخروٹ تیار کیے ہیں۔ یہ بچوں کی دماغی نشو و نما کے لیے اچھے ہیں تاکہ وہ اپنی ماں کی طرح سادہ نہ ہو۔ اس نے یہ آخری جملہ بلند آواز میں نہیں کہا۔ صبرین نے اس کی طرف دیکھا اور پھر اخروٹ کی طرف، پھر اتفاق سے سر ہلایا۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ اگر بچے اپنے والد کی طرح سست دماغ ہوتے تو یہ ایک تباہی ہوتی۔ آخرکار اس نے ایک سائنسی خیالی فلم منتخب کی جو دراصل کافی اچھی نکلی۔ شہزام نے فلم دیکھتے ہوئے وقفے سے اسے مزیدار اخروٹ کھلائے۔ صبرین کا پہلے کھانے کا دل نہیں تھا لیکن آخرکار اس نے تقریباً 8 اخروٹ کھا لیے۔ آدھے گھنٹے بعد فلم دیکھتے ہوئے شہزام کا فون اچانک بجا۔ اس نے فون نکالا۔ صبرین نے چپکے سے اس پر نظر ڈالی اور دیکھا کہ نیاسیہ کا نمبر تھا۔ میں یہ باہر سن کر آ رہا ہوں۔ کمرے سے باہر نکلا، فون پر آہستہ آواز میں بات کرنے لگا۔ کیا کچھ غلط ہوا ہے؟ کیا میں تمہیں بس یوں ہی کال نہیں کر سکتی؟ میرا کی مایوس آواز اسپیکر سے سنائی دی۔ ایسا نہیں ہے۔ میں دوسری طرف سے میرا ہنس پڑی۔ میں تم سے مذاق کر رہی تھی۔ میں نے دن بھر تمہارے کیس پر تحقیق کی اور علاج کا منصوبہ تیار کیا ہے۔ آئیے علاج آج رات شروع کرتے ہیں۔ آج رات؟ وہ حیران ہو گیا۔ ہاں، میں نے ابھی تک 30 علاج کے منصوبے تیار کیے ہیں
اور یہ دن کے مختلف اوقات میں نہیں کیے جانے ہیں۔ حالت رات کو زیادہ دباؤ میں ہوتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جسم اس وقت سب سے زیادہ آرام دہ ہوتا ہے، تو ہمیں اس ٹائمز میں یہ ٹائمز آسان ہوں گے۔ علاوہ ازیں جتنی دیر تم علاج کو ٹالو گے اتنی ہی مشکل ہوگی۔ آج رات بہترین وقت ہے۔ اس نے تھوڑی دیر سوچ کر کہا، معذرت لیکن میں اس وقت مصروف ہوں۔ سمجھ گئی؟ کیا تم اپنی بیوی کے ساتھ ہو؟ اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں، میرا پریشانی کے عالم میں بولی۔ میں تقریباً بھول گئی تھی کہ تم اب شادی شدہ ہو۔ کوئی بات نہیں، کل رات کیا ہے؟ اس نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، وہ ہنسی مگر تلخی کے ساتھ۔ مجھے تمہاری بیوی پر تھوڑی سی غیرت آئی ہے۔ یہ بات شہزام کو حیران کن لگی۔ ایک پیچیدہ احساس اس کے دل میں ابھرا۔ اگر سب کچھ منصوبے کے مطابق ہوتا تو میرا اب اس کی بیوی ہوتی۔ جیسے ہی وہ یہ سوچ رہا تھا اس پر کیا رد عمل دے، فون کی دوسری طرف سے آواز آئی۔ میرا نے خدا حافظ کہا اور کال کاٹ دی۔ اس نے چند سیکنڈز کے لیے کھڑے ہو کر سوچا، پھر وہ واپس تھیٹر روم میں آ گیا۔ صبرین نے اپنی نظریں اس پر ڈالی۔ تم لوگ نفسیاتی ماہر نیاسیہ سے ملے ہو؟ ہاں، لگتا ہے مجھے مکمل طور پر ٹھیک ہونے کا موقع مل سکتا ہے۔ اس نے صبرین کو گلے لگایا۔ وہ مرد ہے یا عورت؟ اس نے تھوڑی دیر سوچ کر پوچھا۔ تم پھر سے جل رہی ہو؟ اس نے بھویں اچکائیں۔ بھائی، تمہیں یقین رکھنا چاہیے کہ اب میں صرف تمہاری اور بچوں کی پرواہ کرتا ہوں۔ اسے کچھ جواب دینے کا موقع نہیں دیا اور اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکا سا بوسہ دے دیا۔ وہ انکار کرنا چاہتی تھی لیکن اتنے عرصے کے بعد اس نے یہ لمس محسوس کیا تھا۔ اس کا دماغ چند لمحوں کے لیے بالکل خالی ہو گیا۔ آخرکار جب وہ سانس لینے کے لیے باہر نکلی تو اس نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ جب فلم ختم ہوئی تو وہ اسے باہوں میں بھر کے اوپر بیڈ روم میں لے گیا اور بستر پر بٹھایا اور اپنے بچوں کی کتابیں سنانے لگا۔ اس کی دلکش آواز کانوں کو بہت سکون دے رہی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ اس کی آواز سن کر سو گئی۔ پچھلے کچھ دنوں سے اسے بے خوابی کا سامنا تھا۔ اسے اچھی نیند لیے بہت ہی عرصہ ہو چکا تھا۔ اگلی صبح شہزام جب جاگا تو اس کی کال آئی، جو زارون کی کال تھی۔ شہزام، میرا کل رات شراب پی کر گھر پہنچی اور میں نے اسے گھر ڈراپ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہاری وجہ سے پینے گئی تھی، زارون نے غصے میں کہا۔ وہ تمہیں یاد کر رہی تھی اور روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ وہ موقع گوا بیٹھی۔ شہزام نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ کل رات اس کی آواز میں کچھ غیر معمولی پن تھا۔ زارون، میں شادی شدہ ہوں۔ دراصل اگر تم اسے پسند کرتے ہو تو تمہیں اس کے ساتھ ہونا چاہیے، نہ کہ کسی اور کے حوالے کر دینا چاہیے۔ یہ بات زارون کو حیران کن لگی۔ اس کے منہ میں تلخی کا ذائقہ آیا۔ اس نے ہمیشہ مجھے ایک دوست کے طور پر دیکھا ہے۔ تم کیسے جان سکتے ہو جب تک کہ تم کوشش نہ کرو؟ میں جلد ہی باپ بننے والا ہوں۔ اس کے لیے بھی انصاف نہیں ہے، شہزام نے مشورہ دیا۔ فون کے دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ شہزام کپڑے بدل کر صبرین کی دیکھ بھال کرنے لگ گیا۔ صبح اس نے صبرین کے ساتھ ناشتہ کیا اور پھر کام پر جانے کے لیے ولا چھوڑ دیا۔ آنٹی یاسمین نے صبرین کے چہرے پر چمک دیکھ کر مزاق کیا۔ لگتا ہے کہ بڑے صاحب کا اثر ہے۔ صبرین شرمندہ ہو کر لب دانتوں سے کاٹنے لگی۔ وہ اس بات پر افسوس کر رہی تھی کہ ان کی نادانی نے رانیہ اور فریہ کو نقصان پہنچایا تھا، لیکن اب وہ حاملہ تھی اور وہ شہزام کی محبت کا خود سے دور نہیں کر پاتی تھی۔ شہزام نے اس رات فون کیا۔ آج رات میں اوور ٹائم کر رہا ہوں، اس لیے میں ڈنر پر گھر نہیں آؤں گا۔ میں بعد میں ایک سوشل میٹنگ میں بھی جانا ہے اور مجھے نہیں پتا کہ وہ کب ختم ہوگی۔ میں سٹی ہاؤس میں رات گزاروں گا۔ ٹھیک ہے۔ فون کال کے بعد اچانک اسے ریحام کی بات یاد آئی۔ غصے میں آ کر اس نے سر دونوں ہاتھوں میں دبا لیا۔ اور کیسے ان باتوں پر یقین کر سکتی تھی؟ ہیرا مر چکی تھی جب تک کہ اس نے کسی اور میرا کی طرح نظر آنے والی عورت سے ملاقات نہ کی ہو۔ رات کے 8 بجے اس کا فون نوٹیفیکیشن کی آواز سے بجا۔ جب وہ شاور لینے جا رہی تھی، اسے ایک فوٹو ملی تھی جو ایک نامعلوم نمبر سے کینبریا سے آئی تھی۔ اس نے فوٹو کھولی۔ شہزام ہوٹل کے کوریڈور سے ایک عورت کے ساتھ چل رہا تھا جس نے لمبی لینن کی ڈریس پہنی ہوئی تھی۔ وہ عورت اسکارف پہنے ہوئے تھی اور اس کے لمبے گھنگھرالے بال اس کے کندھوں پر قدرتی طور پر بکھرے ہوئے تھے۔ دونوں ایک ساتھ بہت خوبصورت لگ رہے تھے، جیسے وہ کسی پینٹنگ سے باہر نکل کر آئے ہوں۔ صبرین شوق ہو گئی جب اس نے دیکھا کہ وہ عورت ویسی ہی نظر آتی ہے جیسے وہ عورت تھی جس کی تصویریں ولید نے کبھی دکھائی تھی۔
اسے پہلے لگتا تھا کہ ہیرا اس عورت سے بہت ملتی جلتی تھی، مگر اس کی نقوش اتنے نازک نہیں تھے، لیکن یہ عورت بالکل میرا کی طرح لگ رہی تھی اور شہزام بھی اس کی طرح بڑی محبت سے دیکھ رہا تھا۔ صبرین نے فوٹو کے نیچے تاریخ چیک کی۔ یہ کل صبح 9 بجے کی فوٹو تھی جو وہ کورٹ کی طرف جا رہی تھی۔ وہ اس عورت کے ساتھ ہوٹل میں تھا۔ وہ کون تھی؟ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ٹھنڈک دوڑ گئی۔ وہ ہیرا کے مقابلے میں اس سے کہیں زیادہ خطرہ محسوس کر رہی تھی۔ دھڑکن تیز ہو گئی۔ اچانک اس کا فون بجا۔ وہی نامعلوم نمبر تھا۔ اس نے فوراً کال اٹھائی۔ تانیہ کی خوشی سے ہنسی آواز اسپیکر میں گونجنے لگی۔ میری پیاری بہن، کیا تم نے فوٹو دیکھی؟ کیسی لگی؟ کیا بات ہے اس میں؟ صبرین نے پرسکون ہو کر کہا، اپنے جذبات کو دباتے ہوئے۔ تانیہ ہنسی۔ اچھا، شاید تمہیں ابھی نہیں پتا، لیکن فوٹو میں جو عورت ہے وہ میرا شیرازی ہے۔ وہ مری نہیں بلکہ زندہ ہے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ صبرین نے بھویں سکیڑ کر کہا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا تو بہت وقت پہلے مر چکی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے میرا کو ذاتی طور پر دیکھا ہے اور وہ یہی عورت ہے۔ پھر میں نے تفتیش کی ہے۔ وہ دراصل تب نہیں مری تھی جب وہ باہر کی تھی، وہ کچھ دن پہلے ہی واپس آئی ہے۔ شہزام، زارون اور تنویر اس کے ساتھ ہر دن وقت گزار رہے ہیں اور اس کی پرنسس کی طرح دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ وہ ویسے میں نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ کل صبح شہزام کے ساتھ ہوٹل کے کمرے سے نکل رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ایک نوجوان لڑکا اور جوان لڑکی ہوٹل کے کمرے میں کیا کر سکتے ہیں؟ صبرین کا ہاتھ جو فون پکڑے ہوئے تھا کانپنے لگا۔ اس کے پیر کمزور ہو گئے۔ اس کے دماغ میں وہ منظر گھومنے لگا کہ شہزام کسی دوسری عورت کے ساتھ بیڈ پر تھا اور اس کے دل میں تیز درد محسوس ہوا۔ مجھے یقین ہے کہ تم اب بہت تکلیف میں ہو اور ڈر بھی رہی ہوگی۔ تانیہ خوشی سے ہنسی۔ مجھے تم پر بہت ترس آ رہا ہے، حالانکہ تم حاملہ ہو۔ تمہارے شوہر تمہارے پیچھے چھپ کر اپنی سابقہ گرل فرینڈ سے مل رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے تمہیں اس کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں نے یہ خبر تمہیں مفت میں دی ہے کیونکہ میں تمہاری بہت اچھی بہن ہوں۔ اس کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ صبرین بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میرا زندہ تھی؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ لیکن فوٹو تو گواہی دے رہی تھی۔ یہ وہ عورت ہے جس کے بارے میں شہزام اپنے خوابوں میں بھی سوچتا تھا۔ رانیہ نے پہلے ہی اسے خبردار کیا تھا۔ میرا ایک معصوم عورت نہیں ہے۔ صبرین اس کا مقابلہ نہیں کر پاتی۔ اگر وہ ابھی زندہ ہوتی۔ اوہ ہاں، رانیہ نے کل کہا تھا کہ محتاط رہنا۔ میرا شیرازی۔ صبرین لرز گئی۔ وہ مکمل طور پر صدمے میں تھی۔ بس یہی ہے رانیہ اسے میرا شیرازی سے محتاط رہنے کے لیے خبردار کر رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ پہلے ہی جانتی تھی کہ میرا بھی زندہ ہے۔ اور کیا جانتی تھی وہ؟ اس کے علاوہ ریحام نے بھی کل رات صبرین کو متنبہ کیا۔ سب کو اس بات کا علم تھا سوائے اس کے۔ کیا شہزام میرا کے ساتھ دوبارہ تعلقات میں آ جائے گا؟ اس کا دل بے قابو ہو گیا جب اس نے غیر ارادی طور پر اپنے پیٹ کو چھوا۔ نہیں، وہ پرانی باتوں کو نظر انداز کرتی تھی، لیکن وہ بچوں کا والد تھا۔ اب انہیں ایک مکمل خاندان کی ضرورت تھی۔ اس نے فوراً اپنا فون اٹھایا اور شہزام کو کال کرنے کی کوشش کی۔ معذرت، آپ جس نمبر کو کال کر رہی ہیں وہ دستیاب نہیں ہے۔ وہ کیا کر رہا تھا؟ اس کی کال کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ میرا کے ساتھ ہو؟ اس کا دماغ اسی خیال پر جا کر رکا۔ اس نے فوراً ہادی کو کال کی۔ شہزام میری کالز کا جواب کیوں نہیں دے رہا؟ ہادی جو دفتر میں اوور ٹائم کر رہا تھا اس بات پر حیران ہو گیا۔ مسٹر شہزام، وہ اس وقت نفسیاتی علاج کروا رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ انہیں تنگ نہ کیا جائے۔ علاج؟ کیا تمہارا مطلب ڈاکٹر نیاسیہ سے؟ ہاں، ڈاکٹر نے کہا کہ علاج شروع کرنا بہت ضروری ہے، اگر اسے دیر کی گئی تو نقصان ہو سکتا ہے۔ ہادی پریشان تھا۔ اسے امید تھی کہ شہزام سر جلد صحتیاب ہو جائیں گے۔ ایک ثانیہ ہوگا اگر میم کو پتہ چل گیا کہ نیاسیہ وہ میرا شیرازی تھی جو مر چکی تھی۔ صبرین خاموشی سے کچھ دیر بعد پوچھا، کیا وہ نیو میٹروپولس پارک میں رات گزارے گی؟ ہاں، صبرین چاہتی تھی کہ وہ ابھی نیو میٹروپولس پارک میں اس کے لیے انتظار کر رہی ہو، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کے گھنٹے میں وہ ولا سے باہر نہیں جا سکتی۔ اسے ہلکا سا افسوس تھا۔ اس نے سوری فیملی کے ولا میں رہنے پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ رات 8:30 بجے شہزام ایک سنسان بار میں داخل ہوا۔
جہاں جاز موسیقی چل رہی تھی۔ اس نے پہلی نظر میں میرا کو بار پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ آج رات سفید رنگ کے لمبے لباس میں تھی۔ وہ رات کو کھلنے والے قیمتی پھول لگ رہی تھی، خالص لیکن پرسرار۔ تم نے کہا تھا کہ آج رات میرا علاج کرے گی، پھر ہم یہاں کیوں مل رہے ہیں؟ وہ اس کے قریب آیا اور اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اچھا، تم چاہتے ہو کہ ہم بورنگ ہسپتال جائیں یا کوئی ہوٹل روم؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنے ہونٹوں کو سکیڑ لیا۔ حقیقتاً وہ ان جگہوں میں سے کسی پر بھی ملاقات نہیں چاہتا تھا۔ یہ بہترین جگہ ہے، نہ زیادہ شور ہے نہ زیادہ آرام دہ ہے۔ اسی دوران بار ٹینڈر 2 مشروبات لے کر آیا۔ اس نے ایک شہزام کی طرف دھکیل دیا۔ ہم بھی پی رہے ہیں، وہ بیزاری سے بولا۔ کیا تم اسے تناؤ والے ذہنیت میں علاج کروانا چاہتے ہو؟ میرا نے اپنے دل اور پھر سر کی طرف اشارہ کیا۔ نفسیاتی معالج کیا کرتے ہیں؟ ہم ان دونوں جگہوں کا علاج کرتے ہیں۔ گولیوں سے دل کی بیماری کا کچھ نہیں ہوتا۔ شہزام خاموشی سے بیئر کا گھونٹ لیا۔ میرا شہزام کے پروفائل کو دیکھتی رہی، حالانکہ وہ مدھم روشنی والی جگہ میں بیٹھا تھا۔ اس کی خوبصورت شخصیت بہت لبھانے والی لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے دل میں شہزام کو جیتنے کی خواہش کی۔ شہزام، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ کیا تم شیرازی کارپوریشن کو چھوڑ دو گے؟ تم اسے لے لینا چاہتی ہو؟ ہاں؟ نہیں، میں کام میں اتنی مصروف ہوں کہ کمپنی کو سنبھالنے کا وقت نہیں ہے، میرا نے ہنستے ہوئے کہا۔ میرے والد کا علاج دوبارہ شروع ہو گیا ہے اور رانیہ جیل میں ہے۔ میرے والد کی سب سے بڑی فکر ان کی کمپنی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ ان کی کمپنی ان کے بغیر رہ نہ جائے۔ شہزام کی آنکھوں میں ایک نرمیت کی جھلک دیکھی گئی۔ تم اب بھی ویسی ہی ہو۔ بہرحال، کیا تم بھول گئی ہو کہ وہ تم سے کس طرح پیش آئے جب تم باہر بھٹک رہی تھی ان سالوں میں؟ یہ ایک اور کہانی ہے۔ میں صرف وہی کر رہی ہوں جو ایک بیٹی کے طور پر مجھے کرنا چاہیے۔ کم از کم میرا ضمیر صاف ہے، میرا نے آہ بھری۔ اس کے علاوہ میرا بھائی بے روزگار ہے، حالانکہ وہ بالغ ہو چکا ہے۔ مجھے اسے ایک نئی زندگی شروع کرنے میں مدد دینی چاہیے تاکہ وہ پہلے کی طرح نہ رہے۔ کاشان کا ذکر آتے ہی شہزام نے نفرت کا اظہار کیا۔ ابھی وقت آ گیا ہے کہ وہ بدل جائے۔ میرا اچانک ہنسی۔ مجھے لگا تمہیں قائل کرنے کے لیے مجھے کچھ محنت کرنی پڑے گی، مگر مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ تم اتنی جلدی راضی ہو جاؤ گے۔ میں تمہارا قرض دار ہوں، شہزام نے کہا۔ نہیں، تم پر کوئی قرض نہیں ہے، میرا نے جواب دیا اور اپنا سر جھکاتے ہوئے میز پر رکھے گلاس کو دیکھنے لگی۔ آدھے گھنٹے بعد دونوں ایک ساتھ اوپر کی طرف جا رہے تھے۔ ولید ایک تاریک کونے سے باہر نکلا۔ اپنے ہاتھ میں موجود تصویر کو دیکھ کر وہ مسکرایا۔ آج دوپہر جب وہ دفتر میں کام کر رہا تھا، اسے اچانک ایک پرسرار پیغام موصول ہوا جس میں اسے اس بار کا وزٹ کرنے کا کہا گیا تھا۔ سبی، لگتا ہے تمہیں خطرہ ہے۔ ولید نے تصویر صبرین کو واٹس ایپ کے ذریعے بھیجی۔ میں نے انہیں مسین بار میں اپنے دوست کے ساتھ دیکھا۔ دونوں اوپر والے پرائیویٹ کمرے میں گئے تھے۔ میں نے سنا ہے کہ تم پریگننٹ ہو۔ تمہیں شہزام پر نظر رکھنی چاہیے۔ اگر تمہیں مدد کی ضرورت ہو تو ہمیشہ میرے پاس آ سکتی ہو۔ ویلا میں جیسے ہی صبرین کو تصویر ملی، اس کا دل سرد ہو گیا۔ جیسے صبرین کو تصویر ملی، اس کا دل سرد ہو گیا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے دل میں سوراخ ہو گیا ہو۔ کل تانیہ نے انہیں ہوٹل کے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ آج وہ بار میں ساتھ گئے تھے۔ وہ اتنی بار ملے کہ یہاں تک کہ اس کے پرانے جاننے والے بھی ان سے ٹکرا رہے ہیں۔ وہ علاج کے بہانے کیا کر رہا تھا؟ وہ کام میں مصروف ہونے کا کیا مطلب تھا؟ یہ سب جھوٹ تھا۔ وہ صرف میرا کا ساتھ دینا چاہتا تھا۔ اس کے اور اس کے آنے والے بچوں کا کیا ہوگا؟ صبرین نے غصے سے بھڑک کر اٹھی کیونکہ وہ مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اسے ویلا چھوڑ کر شہزام کو تلاش کرنے جانا تھا، مگر اسے یقین تھا کہ کوئی بھی اس کو اس چیز کی اجازت نہیں دے گا۔ سوچنے کے بعد اس نے ریحام کو فون نمبر تلاش کیا اور اسے کال کی۔ یہ تو انوکھی بات ہے کہ تم خود سے مجھے کال کر رہی ہو، ریحام نے حیرانی سے کہا۔ ریحام، برائے مہربانی مجھے ویلا سے باہر نکال دو، مجھے کچھ ضروری کام ہے۔ کچھ سوچنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ سوری خاندان میں واحد شخص جسے وہ مدد مانگ سکتی تھی وہ ریحام تھا۔ ریحام دھیما سا ہوا۔ ابھی رات کا وقت ہے، ایسا کیا اتنا ضروری ہے جسے تمہیں حل کرنا ہے؟
اگر میری نانا نانی کو پتہ چلا تو مجھے ضرور ڈانٹیں گے۔ اور شہزام، میں کچھ خطرناک نہیں کر رہی ہوں، مجھے بس کچھ ضروری کام نپٹانے ہیں، میں خود اور اپنے بچوں کا خیال رکھوں گی۔ صبرین نے دانت پیس کر کہا، ریحام، یہ مت بھولو کہ تم نے مجھے کیسے نقصان پہنچایا تھا جب تم نے مجھ سے فائدہ اٹھایا تھا۔ اگر تم ابھی بھی اس کا پچھتاوا کر رہے ہو، ٹھیک ہے، تم جیت گئی، میں تمہیں باہر نکال دوں گا۔ خفیہ طور پر نیچے آ جانا، کسی کو پتہ نہ چلے۔ ریحام نے ایک آہ بھری۔ 10 منٹ بعد صبرین اس کی اسپورٹس کار میں چپکے سے بیٹھ گئی۔ سیکیورٹی گارڈ نے دیکھا کہ یہ ریحام کی گاڑی ہے، اس لیے اس نے گاڑی کو روکا نہیں اور اسے ویلا سے باہر جانے دیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ ریحام نے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے سوچا یہ معاملہ کتنی جلدی اتنا ضروری ہو سکتا ہے۔ میسن بار، اتنی دیر رات کو تم بار کیوں جا رہی ہو؟ ریحام کے دل میں بے چینی محسوس ہوئی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ سوری خاندان صبرین کے بچوں کے بارے میں بہت فکر مند ہے، یہ دیکھنے کہ کیا شہزام کسی اور کسی کے بستر میں ہے۔ ریحام نے بریک پر پاؤں مارا۔ صبرین نے بے پرواہی سے کہا، کیا تم پہلے سے ہی جانتی ہو کہ میرا ابھی زندہ ہے اور شہزام حالیہ دنوں میں اس سے مل رہا ہے؟ تم نے مجھے یہ بھی یاد دلا دیا تھا کہ جب بیویاں حاملہ ہوتی ہیں تو مرد آسانی سے عورتوں کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ تم تو میری رہنمائی کر رہے تھے۔ میرا پر نظر رکھو، کیا ایسا نہیں ہے؟ ریحام نے اپنی پیشانی پر ہاتھ پھیرا۔ کبھی کبھار عورتیں اتنی تیز ہو جاتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے ان کے سر پر انٹینے ہوں۔ اصل میں نے صرف یہ سنا تھا کہ شہزام زارون اور ان کے دوست حالیہ دنوں میں میرا کے ساتھ باہر کھانے پر جا رہے ہیں، باقی کچھ نہیں معلوم۔ اپنی سابقہ منگیتر سے دور جانے کی بجائے اسے قریب کر کے اس کے ساتھ وقت گزار رہا ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مجھے کسی نہ کسی دن دھوکہ دے گا؟ صبرین نے اپنی ہونٹ کچلے، وہ اور گلے میں گانٹھ محسوس ہونے لگی۔ میں نہیں جانتی کہ میرے بچے بغیر والد کے بڑے ہوں، اور نہ ہی میں ایسا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، ریحام نے گاڑی چلانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ 40 منٹ بعد گاڑی میسن بار کے سامنے پارک کی گئی۔ صبرین نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکلی۔ میرا یہاں انتظار کرو۔ ریحام کو فکر تھی کہ اس کے بچے کو کچھ نہ ہو، اس لیے وہ فوراً اس کے پیچھے چل پڑا۔ صبرین سیڑھیاں چڑھ کر ہر نجی کمرے کا دروازہ کھولتی تھی۔ جب اس نے چوتھے کمرے کا دروازہ کھولا تو اس نے ایک مرد اور عورت کو صوفے پر گلے لگاتے ہوئے دیکھا۔ بلند اور خوبصورت مرد شہزام تھا، جبکہ میرا اس کے سر کو آہستہ سے سہلا رہی تھی، جو اس کی چھاتی پر ٹیک لگا کر بیٹھا تھا۔ جب دروازہ زور سے کھلا تو شہزام اور میرا دونوں دنگ رہ گئے۔ صبرین نے یہ منظر دیکھا اور وہ حیرت سے وہاں کھڑی رہی، اور اس کے دل میں جذبات کا طوفان امڑ آیا۔ اسے متلی کا شدید احساس ہو رہا تھا، واقعی اس کی طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی۔ یہ وہ مرد تھا جس سے وہ دل و جان سے محبت کرتی تھی، اور وہ کسی اور عورت کی باہوں میں تھا۔ اس منظر کو دیکھتے ہوئے اس نے تسلیم کیا کہ شہزام ابھی تک میرا سے محبت کرتا تھا۔ وہ صبرین سے محبت ختم کر سکتا تھا، مگر کم از کم اسے اپنے بچوں کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ غصے سے پھٹتے ہوئے وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھ گئی۔ میرا نے فوراً شہزام کو دھکیل کر دور کر دیا۔ کیا تم شہزام کی بیوی ہو؟ یہ جو دیکھ کر دکھ ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے۔ صبرین نے ٹیبل سے ایک گلاس وائن اٹھایا اور میرا کے چہرے پر انڈیل دیا۔ آہ! میرا چلائی۔ شہزام کا سر ابھی بھی بہت درد کر رہا تھا، کیونکہ وہ صوفے پر ٹیک لگا کر بیٹھا تھا۔ ابھی علاج کے دوران وہ بچپن کی ماضی کی دردناک یادوں میں غرق ہو گیا تھا۔ مایوسی اور بے بسی کے عالم میں وہ ایک چیخ سے جاگ گیا۔ جب اس کی نظر واضح ہوئی تو اس نے دیکھا کہ میرا وائن میں بھیگی ہوئی ہے اور صبرین غصے سے وائن کا گلاس پکڑے کھڑی ہوئی ہے۔ کیا کر رہی ہو تم؟ شہزام نے تیزی سے اٹھا اور صبرین پر غصے سے بھری نظر ڈالی۔ میرا فوراً اس کا بازو پکڑ کر کہنے لگی، غصے نہ ہو شیری، اس نے جان بوجھ کر مجھ پر نہیں پھینکا، مجھے لگتا ہے کہ اس نے ہمیں غلط سمجھا ہے۔ صبرین کی نظر میرا کے ہاتھ پر جا کر رک گئی جو شہزام کے بازو پر تھا۔ اس ناخوشگوار منظر کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یہ کیا غلط فہمی تھی؟ شیری کتنا محبت بڑا لقب تھا۔ تم میرا ہو نا؟ صبرین نے اسے بے پرواہی سے گھورتے ہوئے کہا۔
مجھے لگتا ہے کہ میرے شوہر کی پہلی محبت معصوم اور نیک ہے، مگر یہ لگتا ہے کہ تم بھی ان عورتوں کی طرح ہو جو دکھاوا کرتی ہیں اور پیچھے سے دوسروں کے خلاف سازشیں کرتی ہیں۔ میرا کا خوبصورت چہرہ یکدم سفید پڑ گیا۔ یہ واقعی غلط فہمی ہے، میں صرف شیری کا علاج کر رہی تھی۔ علاج؟ صبرین ہنسی۔ کیوں نہ یہ کہو کہ تم ہی وہ واحد ہو جو اسے علاج دے سکتی ہو، وہ بھی اسی کے ساتھ۔ بس کرو۔ شہزام چڑھتے ہوئے کھڑا ہو گیا اور سر کے درد کی حالت میں وہ مسلسل صبرین کی بلند آوازیں سن رہا تھا۔ اس کا درد مزید بڑھ گیا، وہ غصے میں آ گیا۔ صبرین، میں نے تم سے کہا تھا کہ گھر پر اپنی پریگننسی کا خیال رکھو، مگر تم یہاں آ کر میرا پر لفظی اور جسمانی حملہ کر رہی ہو۔ کیا تمہیں کچھ اور نہیں کرنا آتا؟ صبرین کے چہرے پر حیرت کا اظہار ہوا۔ وہ تھا جو پیچھے سے کسی اور عورت کے ساتھ قربت میں تھا، مگر اس میں نہ تو کوئی شرم تھی اور نہ ہی وہ پریشان تھا، اس کی بجائے وہ اسے الزام دے رہا تھا۔